اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غدیر قرآن و حدیث کے عنوان سے دروس کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ درس میں ہم نے برادران اہل سنت کے اکابرین و ائمہ حدیث، علم حدیث کے بزرگان اور ائمہ حدیث کے اقوال آپ کی خدمت میں نقل کیے۔ تمام بزرگان نے کہا کہ مولا امیر علیہ السلام کی شان میں اور مولا امیر علیہ السلام کی فضیلت میں پیغمبر خدا نے من کنت مولاہ فہذا علی مولا فرمایا تھا۔ تو یہاں سوال یہ ہے کہ اتنی کثرت کے ساتھ، تواتر کے ساتھ تمام بزرگان نقل کر رہے ہیں کہ مولا امیر علیہ السلام کی شان میں اور اس کی فضیلت میں پیغمبر خدا نے یہ ارشاد فرمایا تھا۔ تو ٹھیک ہے، معنی جو بھی کرنا چاہیں ممکن ہے، مکتب تشیع اور مکتب خلفاء کے درمیان اختلاف ہو، لیکن اتنی سی فضیلت کہ پیغمبر خدا نے مولا امیر علیہ السلام کے بارے میں فرمایا تھا، اگر یہی فضیلت یا یہی روایت کسی اور صحابی کے بارے میں یا کسی اور خلیفہ کے بارے میں ہوتی تو آپ لوگوں کا کیا سلوک ہوتا؟ جبکہ مولا امیر علیہ السلام کی فضیلت کے بارے میں برادران اہل سنت کے بزرگان نے تواتر ہے کہا۔ تو آج آپ کی خدمت میں اسی بحث کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے، کیونکہ بعض علماء نے، اہل سنت کے بعض علماء نے کہا کیونکہ من کنت مولا کہا ہے، لہٰذا مولا اولا بالتصرف اور ولایت اور خلافت کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا ہے لفظ مولا۔ اگر ولی کا کلمہ ہوتا یا کوئی اور کلمہ ہوتا تو مولا امیر علیہ السلام کی ولایت اور اس کی خلافت بلا فصلی کو ہم قبول کرتے ہیں۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں برادران اہل سنت کے معتبر ترین کتابوں میں مولا کے کلمے کے علاوہ بھی کوئی اور عبارت آپ کو ملے گی یا نہیں ملے گی۔ سب سے پہلے امام احمد بن حنبل نے اپنے مشہور و معروف کتاب مسند احمد میں، جیسا کہ آپ یہاں پہ مشاہدہ کر سکتے ہیں، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 330 میں ابن عباس سے نقل کرتے ہوئے کہا، قال لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر خدا نے فرمایا، انت ولی فی کل مؤمن بعدی، یہاں مولا کا کلمہ نہیں، یہ تم میرا ولی ہو، فی کل مؤمن، وہ بھی ہر مؤمن کے لیے، بعدی میرے بعد، یعنی پیغمبر کے وصال کے بعد ہر مؤمن کے لیے ولی مولا امیر علیہ السلام ہے۔ اسی طرح امام حاکم نیشاپوری المستدرک علی الصحیحین جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 110 میں لکھتے ہیں، ان علی منی، پیغمبر خدا نے فرمایا، وانا منہ، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، وہو ولی کل مؤمن بعدی، علی علیہ السلام میرے بعد، میرے ارتحال کے بعد، میرے وصال کے بعد ہر مؤمن کا ولی ہے۔ پھر امام حاکم نیشاپوری اس حدیث کے ذیل میں لکھتے ہیں، ھذا حدیث صحیح علی شرط مسلم ولم یخرجہ، یہ حدیث جناب امام مسلم نیشاپوری کی شرائط حدیث کے مطابق صحیح السند ہے۔ اسی طرح اس زمانے کے معروف و مشہور حدیث شناس عالم دین محمد ناصر البانی، یہ السلسلۃ الصحیحات جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 222 میں لکھتے ہیں، پیغمبر خدا نے مولا امیر علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، انت ولی کل مؤمن بعدی، یعنی تم ہر مؤمن کے لیے ولی ہو میرے بعد۔ اور جناب البانی صاحب لکھتے ہیں اس حدیث کو امام احمد شیبانی نے اور امام حاکم نیشاپوری نے اپنی حدیث کی کتابوں میں نقل کیا ہے، اور علامہ ذہبی نے بھی اس حدیث کو صحیح السند قرار دیا ہے۔ اسی طرح مزید آگے بڑھتے ہیں، امام ابن ماجہ نے سنن ابن ماجہ کے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 43 میں پیغمبر خدا سے حدیث نقل کرتے ہیں، ھذا ولی من انا مولاہ، یعنی مولا امیر علیہ السلام ہر اس انسان کا ولی ہے جس کا میں مولا ہوں۔ اس صحیح سنن ابن ماجہ کے علامہ ناصر الدین البانی نے، البتہ یہ صحاح ستہ میں سے شامل ہوتی ہے یہ کتاب، لیکن مزید اس کی تصحیح کر کے ایک کتاب لکھی ہے، صحیح سنن ابن ماجہ۔ اس کتاب میں البانی صاحب لکھتے ہیں، یہ حدیث صحیح السند ہے۔ اسی طرح
البحر الزخار المعروف بمسند البزار نامی کتاب میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 41 میں پیغمبر خدا سے یہ روایت ہمیں ملتی ہے، من کنت ولیہ فإن علیٰ ولیہ، میں جس کا ولی ہوں بے شک علی اس کا ولی ہے۔ بس یہاں مولا کا کلمہ استعمال نہیں کیا ہے بلکہ ولی کا کلمہ استعمال کیا ہے۔ اس حدیث کے ذیل میں علامہ حافظ ہیثمی مجمع الزوائد و منبع الفوائد جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 107 میں لکھتے ہیں، رجالہ ثقات، اس حدیث کے روایت میں جتنے بھی راوی حضرات ہیں وہ سب کے سب ثقات ہیں، قابل اعتماد ہے، حدیث صحیح السند ہے۔ اسی طرح پیغمبر خدا سے یہ جملہ ہمیں ملتا ہے، من کنت ولیہ فہذا ولیہ، میں جس کا ولی ہوں یہ علی اس کا ولی ہے۔ یہ امام نسائی اپنے معروف و مشہور کتاب خصائص امیر المؤمنین علی بن ابی طالب میں صفحہ نمبر 93 میں اس روایت کو نقل کرتے ہیں۔ تو برادران اہل سنت کے بزرگان اور ائمہ حدیث اور اکابرین حدیث فقط مولا نہیں بلکہ ولی کے کلمے کے ساتھ بھی پیغمبر خدا سے روایات نقل کرتے ہیں۔ اسی طرح امام حاکم نشاپوری اس حدیث کے ذیل میں لکھتے ہیں، یہ حدیث صحیح السند ہے، اور اسی حدیث کو امام ابن کثیر دمشقی البدایہ والنہایہ میں جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 209 میں کہتے ہیں یہ حدیث صحیح السند ہے۔ ایک اور حدیث امام طبرانی نے معجم الکبیر میں، امام طبرانی نے معجم الکبیر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 167 میں لکھتے ہیں، من کنت اولا بہ من نفسہ فعلی ولی، یہاں اس سے بھی خوبصورت تعبیر ہے، من کنت اولا بہ، میں جس کے بارے میں اولا بالتصرف ہے حق رکھتا ہوں، یعنی جس پر میں زیادہ اختیار رکھتا ہوں، فعلی ولی، بس یہ علی اس کا ولی ہے، یعنی علی کو بھی وہی اختیار حاصل ہے، وہی حق حاصل ہے، وہی اولویت حاصل ہے۔ مزید آگے بڑھتے ہیں ہم، مثلا پیغمبر خدا سے اس قسم کی عبارت بھی ہمیں ملتی ہے کہ ابن کثیر دمشقی نے البدایہ والنہایہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 231 میں لکھتے ہیں، ھذا ولی والمؤدی عنی، یہ علی میرا ولی ہے، والمؤدی عنی، میرے جو جتنے بھی ذمہ داری ہے ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے والا علی ہے۔ امام ابن کثیر دمشقی لکھتے ہیں، قال شیخنا الذہبی ھذا حدیث حسن، ہمارے استاد علامہ شمس الدین ذہبی نے کہا ہے یہ حدیث صحیح ہے، حسن ہے۔ اسی طرح عز الدین جزری اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ نامی کتاب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 308 میں لکھتے ہیں، قال النبی من کنت مولاہ فہذا ولیہ، میں جس کا مولا ہوں یہ علی اس کا ولی ہے۔ دیکھیں یہ عبارتیں مختلف ہیں، یعنی مختلف عبارتوں کے ساتھ نقل کرنا مقصود ہے۔ اسی طرح امام حاکم نشاپوری اپنے معروف و مشہور کتاب المستدرک علی الصحیحین جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 118 میں لکھتے ہیں، اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد یہ من کنت مولاہ فہذا ولیہ، یہ کہتے ہیں صحیح علی شرط الشیخین، امام مسلم نشاپوری اور امام بخاری کے شرائط حدیث کے مطابق یہ حدیث صحیح السند ہے۔ اسی طرح ابن کثیر نے کہا ہے، قال الذہبی ھذا حدیث صحیح، یہ حدیث بھی صحیح السند ہے۔ جناب خلیفہ دوم حضرت عمر سے یہ قول نقل ہے، ابن کثیر دمشقی البدایہ والنہایہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 350 میں، جب پیغمبر خدا نے غدیر کے دن خطبے میں یہ فرمایا تو ہنیئا لک یا ابن ابی طالب، مبارک ہو اے فرزند ابو طالب، اصبحت اليوم ولی کل مؤمن، دیکھیں یہاں مولا کا کلمہ نہیں ہے، تم آج کے بعد ہر مومن کا ولی بن گیا ہو، کیونکہ ہمارے برادران اہل سنت کے بعض مفتی یا بعض علماء نے اعتراض کیا تھا پیغمبر کے اس فرمان میں مولا کا کلمہ ہے، لہٰذا ہم اولویت اور ولایت اور خلافت کو نہیں مان سکتے، اگر مولا کے علاوہ ولی کا کلمہ ہوتا تو ہم مان لیتے، تو لہٰذا ہم مجبور ہو گئے برادران اہل سنت کی کتابوں سے یہ دکھانے پڑ۔ اسی طرح ابن اسیر نے النہایہ فی غریب الحدیث جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 228 میں لکھتے ہیں، جناب عمر کا یہ قول، اصبحت مولا کل مؤمن، مولا کلمہ مولا آیا ہے، مولا کل مؤمن، ہر مؤمن کا مولا بن گیا ہے۔ پھر یہ غریب الحدیث یعنی حدیث میں جو الفاظ ہیں ان کو ترجمہ کرنے کے لیے، معنی کرنے کے لیے کتاب لکھی گئی ہے۔ اس کی تفسیر کرتے ہوئے ابن اسیر
ابن عسیر لکھتے ہیں اے ولی کل مؤمن، مولا وہی ولی کے معنی میں ہی استعمال ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ برادران اہل سنت کے حدیث کے معتبر ترین حدیث کی کتابوں میں بزرگان نے پیغمبر خدا سے مولا کے کلمے کے علاوہ ولی کے کلمے کے ساتھ بھی نقل کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس معنی میں پیغمبر خدا ہمارا ولی ہے، اسی معنی میں حضرت امیر علیہ السلام بھی ہر مومن کا ولی ہے۔ جس معنی میں پیغمبر خدا ہمارا مولا ہے، اسی معنی میں مولا امیر علیہ السلام بھی مولا ہے۔ یہ نہ بھی ہو تو پھر بھی ایک سوال آپ کی خدمت میں، دیکھیں اس متعدد مختلف عبارات کے ساتھ، کبھی ولی کے ساتھ، کبھی مولا کے ساتھ، کبھی مختلف عبارتوں کے ساتھ پیغمبر سے اس قسم کی روایات آپ کی معتبر ترین حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ اگر اس کثرت کے ساتھ اور تنوع کے ساتھ کوئی روایت مولا امیر علیہ السلام کے علاوہ کسی اور صحابی کی شان میں، کسی اور صحابی کی فضیلت میں، کسی اور صحابی کے بارے میں ہوتی تو آپ لوگوں کا رویہ کیا ہوتا، آپ لوگوں کا سلوک کیا ہوتا؟ جبکہ مولا امیر علیہ السلام کے شان میں، اس کی فضیلت میں اتنی ساری روایات تنوع کے ساتھ، مختلف اشکال کے ساتھ، مختلف عبارتوں کے ساتھ، مختلف تعبیر کے ساتھ، مختلف جملوں کے ساتھ پیغمبر خدا سے برادران اہل سنت کے بزرگان اور ائمہ حدیث نے اپنی حدیث کی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ تو یہاں سوچنے کا مقام ہے، اتنی کثرت کے ساتھ، تنوع کے ساتھ مولا امیر علیہ السلام کے بارے میں یہ روایت موجود ہے، یعنی جو حق، یعنی جو ولایت، جو اختیار پیغمبر خدا کو حاصل تھا، وہی اختیار اور وہی حق مولا امیر علیہ السلام کو بھی حاصل ہے۔ البتہ اختیار اصلی انما ولیکم اللہ، ولی حقیقی پروردگار عالم کی ذات ہے۔ بس پروردگار عالم نے رسول گرامی اسلام کو جو جو اختیار دیا تھا، جو جو حق دیا تھا، وہی حق اور وہی اختیار پیغمبر خدا کے بعد امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی عطا فرمایا ہے۔